أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ بدر کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا. جنگ بدر ختم ہوئی اور کفار کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بد انجام تک پہنچایا جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے. 17 کفار مارے گئے جن میں سے بہت سے رؤساء اور سردار بھی تھے. ان رؤسائے قریش کی تدفین کے بارے میں اس طرح ذکر ملتا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. پرانا پچھلا سارے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. یہ پہلے کیا حالات ہوتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش کے چند افراد کے کہنے پر ان میں سے سب سے بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان جانور کی بچادانی رکھ دی جبکہ آپ سجدے میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی رہے اور وہ لوگ ہنستے رہے. حضرت فاطمہ علیہ السلام کو کسی نے بتایا. وہ چھوٹی لڑکی تھیں, دوڑتی ہوئی آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں رہے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو آپ کے اوپر سے ہٹا دیا, یعنی وہ بھاری بچہ دانی جو تھی اس کو ہٹایا حضرت فاطمہ نے. حضرت فاطمہ نے ان لوگوں کو برا بھلا کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے دعا کی, اے اللہ تو قریش کی گرفت کر, اے اللہ تو قریش کی گرفت کر, اے اللہ تو قریش کی گرفت کر. پھر آپ نے نام لیے, اے اللہ عمر بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور امیہ بن خلف, عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید پر گرفت کر. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے خود ان کو بدر کے دن گرے ہوئے دیکھا, یعنی ان لوگوں جن کے نام لیے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ان کو بدر کے گڑھے میں گھسیٹ کر پھینکا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گڑھے والے لعنت کے نیچے ہیں. اسی طرح سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی لاشوں کو ان کے قتل ہونے کی جگہ سے اٹھا لیا جائے. آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی قتل گاہوں کی خبر دے دی تھی. چنانچہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی قتل گاہیں دکھا دی تھیں. آپ یہ قتل گاہیں دکھاتے ہوئے فرماتے جاتے تھے
کہ کل انشاءاللہ یہ عتبہ بن ربیعہ کی قتل گاہ ہوگی، یہ شیبہ بن ربیعہ کی قتل گاہ ہوگی، یہ امیہ بن خلف کی قتل گاہ ہوگی، یہ ابو جہل بن ہشام کی قتل گاہ ہوگی، اور یہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک زمین پر رکھ کر یہ نشاندہی فرماتے جاتے تھے۔ اور پھر اگلے دن غزوہ بدر میں جو لوگ مرے ان کی لاشیں اس جگہ سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں تھیں جہاں جہاں آپ نے اپنے دست مبارک رکھا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جنگ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کفار کے سب مقتولوں کو گڑھے میں ڈال دو، چنانچہ سب کو ڈال دیا گیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس کی لاش اپنی ذرہ میں پھول گئی تھی، جب اس کو اٹھانا چاہا تو اس کا گوشت گرنے لگا، اس وجہ سے اس کو اسی جگہ مٹی اور پتھر ڈال کر ڈھانک دیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکین کی لاشوں کو گڑھے میں پھینک دیا جائے تو عتبہ بن ربیعہ کو پکڑا گیا اور گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ جو عتبہ کے بیٹے تھے کہ چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھ لیے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، باپ کافر تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو حذیفہ، شاید تمہارے دل میں تمہارے باپ کے بارے میں کچھ گمان گزرا ہے۔ انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، مجھے نہ تو باپ کے بارے میں شک ہے نہ اس کے قتل کے بارے میں شک ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میرا باپ صاحب الرائے اور حلیم اور معزز انسان تھا۔ مجھے امید تھی کہ یہ امور یعنی یہ باتیں جو اس نے دیکھی باتیں تھیں اچھی، اسے اسلام کی طرف لے جائیں گی۔ جب میں نے اس کا انجام دیکھا تو مجھے اس کا کفر یاد آ گیا، حالانکہ مجھے اس کے اسلام لانے کی امید تھی۔ اس بات نے مجھے غمزدہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی ابو حذیفہ کو دعائے خیر دی اور بھلائی کے کلمات کہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن سرداران قریش میں سے 24 آدمیوں کی نسبت حکم دیا اور انہیں بدر کے کنویں میں سے ایک کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اور آپ جب کسی قوم پر غالب آتے تو میدان میں 3 راتیں قیام فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ٹھہرے اور تیسرا دن ہوا تو آپ نے اپنی اونٹنی پر کجاوا باندھنے کا حکم فرمایا، چنانچہ اس پر کجاوا باندھا گیا۔ پھر آپ چلے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ چلے اور کہنے لگے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کسی غرض کے لیے ہی چلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کی منڈیر پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے جہاں ان کو کافروں کو پھینکا گیا تھا یہ دفنانے کے لیے۔ آپ ان کے اور ان کے پاپوں کے نام لے کر پکارنے لگے ان مرے ہوئوں کے کہ اے فلاں فلاں کے بیٹے، اے فلاں فلاں کے بیٹے، کیا آپ تم کو اس بات سے خوشی ہوگی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے تو سچ سچ پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ آیا تم نے بھی واقعی وہ پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ ابو طلحہ کہتے تھے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، آپ ان لاشوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں جان نہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ان باتوں کو جو میں کہہ رہا ہوں۔ سیرت ابن ہشام میں یوں ذکر ہے کہ اے کنویں والو، اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے، تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے۔ تم نے میری تکذیب کی اور لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے گھر سے نکالا اور لوگوں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور لوگوں نے میری مدد کی۔ پھر فرمایا حل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا اسے تم نے سچا پایا؟
سید خاتم النبیین میں اس واقعہ کو مصطفی بشیر صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ واپسی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے پاس تشریف لے گئے جس میں رؤسائے قریش دفن کیے گئے تھے، اور پھر ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا حل وجدتم ما وعدکم اللہ حقا فانی وجدت ما وعدنی اللہ حقا، یعنی کیا تم نے اس وعدے کو حق پایا جو خدا نے میرے ذریعے تم سے کیا تھا؟ تحقیق میں نے اس وعدے کو حق پا لیا ہے جو خدا نے مجھ سے کیا تھا۔ نیز فرمایا اہل القلیب بیسا عشیرت النبی کنتم لنبیکم کذبتمونی وصدقنی الناس واخرجتمونی واوانی الناس وقاتلتمونی ونصرنی الناس، یعنی اے گڑھے میں پڑے ہوئے لوگوں، تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار بنے، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے خلاف جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ مردہ ہے، وہ کیا سنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری یہ بات وہ تم سے بہتر سن رہے ہیں، یعنی وہ اس عالم میں پہنچ چکے ہیں جہاں ساری حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے اور کوئی پردہ نہیں رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کلمات جو درج کیے گئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، جو ابھی اپنے اندر ایک عجیب درد اور الم کی آمیزش رکھتے ہیں، اور ان سے اس قلبی کیفیت کا کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قریش کی مخالفت کی گزشتہ تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھی، اور آپ عالم تخیل میں اس کا ایک ایک ورق الٹتے جاتے تھے، اور آپ کا دل ان اوراق کے مطالعہ سے بے چین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ اس بات کا بھی یقینی ثبوت ہیں کہ اس سلسلہ جنگ کے آغاز کی ذمہ داری کلیتاً کفار مکہ پر تھی، جیسا کہ آپ کے الفاظ قاتل تو مونی و نصرہ نی الناس سے ظاہر ہے، یعنی اے میری قوم کے لوگوں، تم نے مجھ سے جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی۔ کم از کم ان الفاظ سے یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ یہی یقین رکھتے تھے کہ ان جنگوں میں ابتدا کفار کی طرف سے ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر محض خود حفاظتی میں تلوار اٹھائی۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر بھی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ سیرت کی کتاب میں یوں ملتا ہے، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ عکاشہ بن محصن بدر کے دن اپنی تلوار کے ساتھ لڑائی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ایک لکڑی ان کے کو عنایت کی اور فرمایا اے عکاشہ، تم اس سے کافروں کے ساتھ جنگ کرو۔ عکاشہ نے اس کو ہاتھ میں لے کر لہرایا تو وہ لکڑی آپ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی جو کافی لمبی تھی، جس کا لوہا بہت سخت تھا اور اس کی رنگت سفید تھی۔ آپ اس کے ساتھ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ راوی کہتا ہے اس تلوار کا نام اون تھا۔ بعد کی جنگوں میں بھی وہ اس تلوار کے ساتھ داد شجاعت دیتے رہے یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں انہوں نے شہادت پائی۔ پھر لعاب دہن اور دست اقدس کی تاثیر کا ذکر ملتا ہے ایک معجزے کے رنگ میں۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے روز ان کی آنکھ پر ضرب لگی، ان کی آنکھ ان کے رخسار پر باہر نکلی، یعنی ڈیلا نکل کے باہر آ گیا۔ انہوں نے اسے نیچے پھینک دینے کا ارادہ کیا۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنی ہتھیلی پر ان کی آنکھ رکھی، پھر اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا، یعنی واپس آنکھ میں ڈیلا ڈال دیا۔
وہ کہتے ہیں کہ انہیں یاد تک نہ رہا کہ ان کی کسی آنکھ کو تکلیف پہنچی تھی. ایسی آنکھ جڑی پھر ٹھیک ہوئی ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ ایک آنکھ وہ تھی جو نکلی تھی، بلکہ یہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی. بعض کتب میں آنکھ کی شفا کا یہ واقعہ جنگ احد کا بیان کیا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، لیکن بہرحال یہ معجزہ تھا جو بدر کے ضمن میں بھی بیان ہوا ہے. مکہ میں کافروں کی شکست کی خبر کس طرح پہنچی، اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا. شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں. سب سے پہلے جو شخص مکے میں قریش کی شکست کی خبر لے کر داخل ہوا وہ حسمان بن ایاس بن عبداللہ تھا. یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ پیچھے کیا خبر ہے. اس نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل اور امیہ بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کے نام لیے، یہ قتل ہو گئے. جب اس نے مقتولین میں سے قریش کے سرداروں کو گنانا شروع کیا تو لوگوں کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا. صفوان بن امیہ جو حتیم میں بیٹھا تھا، اس نے یہ سن کر کہا کہ سمجھ نہیں آتا، شاید یہ شخص دیوانہ ہو گیا. بطور امتحان اسے دریافت تو کرو کہ صفوان بن امیہ کہاں ہے. اپنے بارے میں اس نے پوچھا. لوگوں نے پوچھا صفوان بن امیہ کا کیا ہوا. اس نے کہا وہ دیکھو وہ تو حتیم میں بیٹھا ہے. میں پاگل نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں سب کچھ. بخدا اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یعنی اس پر انہیں یقین ہوا کہ شخص سچی خبر دے رہا ہے. غرض اس طرح اہل مکہ کو میدان بدر کی شکست فاش کی خبر ملی اور ان کی طبیعت پر اس کا نہایت برا اثر پڑا، حتیٰ کہ مقتولین پر نوحہ کرنے کی ممانعت کر دی تھی تاکہ مسلمانوں کو ان کے غم پر خوش ہونے کا موقع نہ ملے. قریش مکہ میں سے کچھ نے اپنے مقتولین پر نوحہ کیا تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو. یعنی دوسروں نے ان کو کہا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تمہاری اس حالت پر خوش ہوں گے، اور اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کسی کو نہ بھیجو یہاں تک کہ تم ان کے بارے میں خوب غور و فکر کر لو. نہ نوحہ کرنا ہے، نہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کوئی کوشش کرنی ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب فدیہ کے معاملے میں تم پر سختی نہ کریں. اہل مدینہ کو فتح کی خوشخبری کس طرح ملی اور اس کا رد عمل کیا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اوالی مدینہ یعنی بلائی مدینہ کی طرف اور حضرت زید بن حارثہ کو نشیبی مدینہ کی طرف اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں ہمیں یہ خبر اس وقت پہنچی جب ہم نے حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر مٹی برابر کر دی تھی. وہ وفات پا گئی تھی پیچھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی حضرت عثمان کے ساتھ حضرت رقیہ کی خبرگیری کے لیے پیچھے چھوڑ گئے تھے. میں اپنے والد حضرت زید بن حارثہ کی طرف اس وقت آیا جب لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے تھے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، زمہ بن اسود، ابو البختری، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف اور حجاج کے دونوں بیٹے نبے اور منبع کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. جبکہ مدینہ میں یہ صورتحال تھی کہ منافقین اور یہود نے افواہوں کا بازار گرم کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو بری طرح شکست ہو چکی ہے، اور یہ کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قتل ہو چکے ہیں۔ انہی افواہوں کے اندھیروں میں حضرت زید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر جو مدینہ میں داخل ہوئے تو یہود اور منافقین نے اور بڑھ بڑھ کر کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکے ہیں اور اونٹنی پر زید آ رہے ہیں۔ اور جب حضرت زید نے یہ بتانا شروع کیا کہ عتبہ بھی مارا گیا، شیبہ بھی مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا، امیہ بھی مارا گیا، تو اس پر منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شکست اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے زید اپنے ہوش و حواس کھو چکے، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جو کفار کا رد عمل مکہ میں تھا وہی رد عمل منافقین اور یہود کا مدینہ میں بھی ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ کیونکہ میں ساری باتیں مدینہ میں سن رہا تھا اس لیے میں اپنے والد زید کو ایک طرف لے کر گیا اور پوچھا کہ ابا جو تم کہہ رہے ہو کیا واقعی سچ ہے؟ کہنے لگا کہ بیٹا بخدا ایسا ہی ہوا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اہل مدینہ یہ اطلاع ملتے ہی فتح یاب نبوی قافلے کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے امٹ آئے، اکٹھے ہو گئے۔ مسلمان اس فتح پر شاداں و فرحاں تھے۔ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا۔ اس غزوے میں تمام مسلمان شامل نہ ہوئے تھے کیونکہ مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے جنگ کا خیال ہی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر کچھ مسلمان استقبال کے لیے مدینہ سے باہر چلے گئے۔ مقام روحا پر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ ان کی خوشی قابل دید تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پر فتح کی مبارکباد دینے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ وہاں موجود تمام مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس جنگ میں اموال غنیمت کے بارے میں جو ذکر ہے اس طرح ہے کہ اس فتح سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں سے 150 اونٹ اور 10 گھوڑے ملے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے اور بے شمار کھالیں، رنگا ہوا چمڑا اور اون وغیرہ تھی جو مشرک اپنے ساتھ تجارت کے لیے لے کر آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حصہ بھی صحابہ کے حصے کے برابر رکھا تھا۔ اس جنگ میں ایک تلوار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لی اور اونٹوں میں سے ایک اونٹ ابو جہل کی ملکیت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا جس کی ناک میں چاندی کا حلقہ تھا۔ اس تلوار اور اونٹ کو بھی کتب سیرت میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس تلوار کا اوپر یہ ذکر ہوا ہے اس کا نام ذوالفقار تھا اور اس کا مالک ایک مشرک عاص بن منبع بن حجاج تھا جو بدر میں مارا گیا تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ تلوار ابو جہل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کا نام ذوالفقار برقرار رکھا۔ ذوالفقار کی وجہ تسمیہ میں کہا گیا ہے کہ اس تلوار میں دندانے یا کھدی ہوئی لکیریں تھیں۔ اس تلوار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تلوار بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں اس تلوار کو اپنے پاس رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تلوار عباسی خلفاء کے پاس رہی۔ اسی طرح ابو جہل کا جو اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں بطور مال غنیمت ملا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قربانی کے طور پر لے کر گئے۔ اس کے بارے میں یہ قصہ بھی ملتا ہے کہ یہ اونٹ حدیبیہ میں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ نکلا یہاں تک کہ مکہ ابو جہل کے گھر جا پہنچا۔ حضرت عمر بن انما انصاری اس کے پیچھے نکلے، تاہم مکہ کے کچھ تیز طبیعت والوں نے اسے واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ سہیل بن عمر جو معاہدہ حدیبیہ کے وقت قریش کا نمائندہ تھا اس نے ان لوگوں کو اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا تو واپس کیا گیا۔ اس نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم اس کے بدلے میں 100 اونٹ دینے کی پیشکش کر دو، اگر مسلمان اس کو قبول کر لیں تو یہ اونٹ روک لینا وگرنہ اونٹ واپس کرنا ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم نے اس کو قربانی کے جانوروں میں شمار نہ کیا ہوتا تو ہم اس کو واپس کر دیتے، لیکن یہ پہلے سے قربانی کے لیے مختص ہو چکا ہے، اس لیے اب نہیں، چنانچہ آپ نے مسلمانوں کی جانب سے اسے ذبح کر دیا۔ اموال غنیمت کی تقسیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں شہید ہونے والوں کے ورثاء کو ان شہداء کا حصہ دیا، اور اسی طرح جو نائبین مدینہ میں مقرر فرمائے یا کچھ اصحاب جن کے سپورٹ مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں اور وہ اس وجہ سے جنگ میں بدر میں شامل نہ ہو سکے تھے، ان کو بھی حصہ دیا گیا۔ جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ اور صحابہ کی آراء کے بارے میں ہے کہ جنگ بدر کے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا۔ فدیہ کی رقم 4000 سے 1000 درہم تک تھی۔ البتہ جو فدیہ کی رقم نہیں دے سکتا تھا ان کے لیے شرط تھی رکھی کہ وہ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو رہا ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ قیدیوں کو کم فدیہ یا بغیر فدیہ کے بھی چھوڑا گیا۔ فدیہ کی بعض جو روایات ہیں، مختلف قسم کی روایتیں ہیں، بعض عجیب طرح کی ابہام پیدا کرتی ہیں، اس بارے میں صحیح حل بھی نکالا ہے مسلم موعود نے۔ بہرحال پہلے ساری بات بیان کر دیتا ہوں۔ تاریخ و سیرت یہاں تک کہ کتب حدیث میں جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے بارے میں جو روایات موجود ہیں، ان میں روایات کا خلط ملط ہو گیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے کا فیصلہ جو فرمایا تھا وہ الہی منشا کے عین مطابق تھا۔ عمومی روایات کے مطابق، وہ میں پہلے حضرت عمر کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، یہاں بھی ضروری ہے بیان کرنا، اس لیے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے قیدیوں کو پکڑا، یعنی بدر کے موقع پر مسلمانوں نے قیدیوں کو پکڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ ہمارے چچا زاد اور رشتہ دار ہیں، میرا خیال ہے آپ ان سے فدیہ لے لیں، وہ ہمارے لیے ان کفار کے مقابلے میں قوت کا باعث ہوگا، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف رہنمائی فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ کی قسم، میری وہ رائے نہیں ہے جو وہ بکر کی رائے ہے، بلکہ میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں، ہم ان کی گردنیں مار دیں، ان کو قتل کر دیں، اور علی کے سپرد عقیل کو کریں کہ وہ اس کی گردن مارے، اور میرے سپرد فلاں کو کریں جو نسباً حضرت عمر کا رشتہ دار تھا، تو میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ یہ سب کفار کے لیڈر اور ان کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات کو ترجیح دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری بات کو ترجیح نہ دی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اگلے دن میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے بتائیے کس چیز نے آپ کو اور آپ کے ساتھی کو رلایا؟ اگر مجھے رونا آیا تو میں بھی روؤں گا، ورنہ میں آپ دونوں کو رونے کی طرح رونی صورت بنا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رونے کی وجہ یہ ہے جو تمہارے ساتھیوں نے میرے سامنے ان سے فدیہ لینے کی تجویز پیش کی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب اس درخت سے زیادہ قریب پیش کیا گیا ہے جو درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتیٰ یثخن فی الارض، یعنی کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کے بغیر قیدی بنائے، اور پھر اگلی دو آیتیں چھوڑ کے ہے کہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یعنی پس جو مال غنیمت تم حاصل کرو اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ پس اللہ نے ان کے لیے غنیمتیں جائز کر دیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے شروع کے الفاظ جو ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے، اور پھر آگے جو قرآنی آیات کے الفاظ ہیں، ان میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اس روایت کو مبہم سا کر دیتا ہے، وہ پتہ نہیں لگتا کیا کیا کہا جا رہا ہے، بات واضح نہیں ہوتی۔ بہرحال اس روایت کو صحیح سمجھ کے اکثر کتب تاریخ
اور سیرت اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے والے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا۔ حضرت عمر کی سیرت و سوانح لکھنے والے جب ایک الگ باب مانتے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے پر کون کون سے قرآنی احکام نازل ہوئے، تو ان میں سے ایک یہ بھی درج کیا جاتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی۔ لیکن یہ مبہم سی بات ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کی۔ لگتا ہے کہ سیرت نگاروں اور مفسرین کو اس کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کو وضاحت میں جو بیان فرمایا ہے وہ آپ کے غیر مطبوعہ تفسیری نوٹ میں ملا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہوں، اور جو اس کی وضاحت کرتا ہے اور ان روایات کی تردید کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی جو یہ وضاحت ہے وہی صحیح لگتی ہے۔ بلا وجہ حضرت عمر کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے لگتا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ روایت بنا دی ہے یا اس کو غلط سمجھا گیا ہے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سورہ انفال کی آیت نمبر 68 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں رواج تھا، اور لکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ دنیا کے بعض حصوں میں اب تک یہ چلا آ رہا ہے رواج کہ اگر جنگ نہ بھی ہو اور لڑائی نہ بھی ہو تب بھی قیدی پکڑ لیتے ہیں اور ان کو غلام بنا لیتے ہیں۔ یہ زمانے کی بات جب حضرت مسلم موعود نے یہ نوٹ لکھا تھا۔ یہ آیت اس کبیر رسم کو منسوخ کرتی ہے اور صاف صاف الفاظ میں حکم دیتی ہے کہ صرف جنگ کی حالت میں اور لڑائی کے بعد ہی دشمن کے آدمی قیدی بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر لڑائی نہ ہو رہی ہو تو کسی آدمی کو قیدی بنانا جائز نہیں۔ اس آیت کی بڑی غلط تفسیر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے جنگ بدر کے موقع پر مکے والوں نے کچھ قیدی پکڑ لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور یہ سورہ انفال کی 68 آیت ہے جس میں یہ ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ زمین میں خون ریز جنگ کرے۔ بہرحال حضرت مسلم موعود اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو رائے لی گئی تھی اس میں تو حضرت ابوبکر کی رائے مختلف تھی، حضرت عمر کی رائے مختلف تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو گویا خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ناپسند فرمایا، صرف حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کی بات کو اہمیت دینے کے لیے یہ روایت بنا دی گئی ہے، اور چاہے اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم ہوتا ہو۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، قیدیوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا اور فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ یہ طبری کی تفسیر میں ہے۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر غلط ہے۔ اول اس وقت تک خدا نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں کیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، اس لیے فدیہ قبول کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں آ سکتا تھا۔ دوسرے، اس سے پیشتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلے کے مقام پر 2 آدمیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا، اور خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو ناپسند نہیں فرمایا تھا۔ سوئم صرف 2 آیتیں اور آگے چل کر خدا مسلمانوں کو اجازت دیتا ہے کہ مال غنیمت سے جو کچھ تم کو ملے اس کو کھاؤ، وہ حلال اور طیب ہے۔ یہ بات کسی کے وہم میں بھی نہیں آ سکتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فدیہ لینے کو خدا ناپسند کرے اور اس طرح جو روپے حاصل ہو اس کو حلال اور طیب فرمائے۔ اس لیے یہ تفسیر ہی غلط ہے، اور صحیح تفسیر یہی ہے کہ اس آیت میں ایک اصول مقرر فرما دیا ہے کہ قیدی اسی صورت میں پکڑے جا سکتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ ہو اور دشمن کو کاری ضرب میں لگا کر مغلوب کر دیا گیا ہو۔ اس کا کوئی تعلق نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوگی اس بات سے کہ فدیہ نہ لیا جائے۔ مفسرین قرآن میں سے علامہ
امام راضی اور معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی کا بھی یہی موقف ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان متعلق کیا کرنا چاہیے۔ عرب میں بالعموم قیدیوں کو قتل کر دینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستور تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی، اور پھر ابھی تک اس بارے میں کوئی الہی احکام بھی نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میری رائے میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آخر یہ لوگ اپنے ہی بھائی بند ہیں، اور کیا تعجب کہ کل کو انہی میں سے فدایان اسلام پیدا ہو جائیں۔ مگر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کا کوئی پاس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ لوگ اپنے افعال سے قتل کے مستحق ہو چکے ہیں، بس میری رائے میں ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، بلکہ حکم دیا جاوے کہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رحم سے متاثر ہو کر حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند فرمایا اور قتل کے خلاف فیصلہ کیا، اور حکم دیا کہ جو مشرکین اپنا فدیہ وغیرہ ادا کریں انہیں چھوڑ دیا جاوے۔ چنانچہ بعد میں اسی کے مطابق الہی حکم نازل ہوا۔ جب الہی حکم بھی فدیہ دینے کے بارے میں نازل ہو گیا، جیسا کہ خلیفہ ثانی نے بھی لکھا ہے، تو پھر حدیث کو بنیاد بنا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رونے کا جواز پیدا کرنا عجیب سی بات لگتی ہے۔ بہرحال حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ چنانچہ ہر شخص کے مناسب حال 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک اس کا فدیہ مقرر کر دیا گیا، اور اس طرح قیدی رہا ہوتے گئے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے کے بعد میں جنازہ غائبی پڑھاؤں گا۔ تو پہلا ہے رانا عبدالحمید خان صاحب کاٹھ گڑھی، مربی سلسلہ تھے اور نائب ناظم مال وقف جدید تھے پاکستان میں۔ گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے 70 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے والد کا نام چودھری عبداللطیف خان صاحب کاٹھ گڑھی تھا، اور والدہ عبداللطیف صاحبہ تھیں۔ ان کے والد بھی وقف زندگی تھے یا جماعت کے کارکن تھے۔ عبدالحمید خان صاحب کاٹھ گڑھی کے خاندان میں احمد کا نفوذ ان کے دادا حضرت چودھری عبدالمنان خان صاحب کاٹھ گڑھی اور دادا کے بڑے بھائی حضرت چودھری عبدالسلام خان صاحب کاٹھ گڑھی کے ذریعے ہوا، جنہوں نے دسمبر 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ عبدالحمید خان صاحب کاٹھ گڑھی نے مئی 1979 میں بطور مربی اپنی خدمات کا آغاز کیا، اور مختلف جگہوں پر ان کو خدمت کی توفیق ملی، پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی۔ مخالطِ تبشیر کے تحت اگست 85 سے دسمبر 86 تک یوگنڈا میں رہے۔ پھر نظامت ارشاد وقف جدید کے تحت مختلف مقامات پر بطور مربی خدمت کی توفیق ملی۔ پھر 1993 میں نائب ناظم مال وقف جدید مقرر ہوئے، جہاں آپ تا وفات خدمات پہ جاتے رہے۔ 44 سال تک سلسلہ کی خدمت کی انہوں نے توفیق پائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا۔ ایک بیٹے ڈاکٹر عبدالرؤف خان صاحب صدر مجلس خدام الانبیاء ڈنمارک ہیں آج کل۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر رؤوف خان کہتے ہیں کہ والد صاحب نے ہمیشہ وقف کے ساتھ وفا کی۔ یوگنڈا میں جو تھے، جلدی آنے کی وجہ بھی یہ بنی کہ وہاں باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور غیر ملکیوں کو نکالا تھا۔ بہرحال یوگنڈا میں خدمات کے دوران کہتے ہیں کہ والد صاحب کو وہاں کے مشری انچارج محمود بیٹی صاحب نے قرآن کریم دے کر کمپالا میں بغرض تبلیغ بھیجا۔ اس دوران وہاں اس علاقے میں سول وار شروع ہو گئی، لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس نقل مکانی کے دوران کہتے ہیں والد صاحب بیمار ہو گئے، اور ہسپتال قریب نہ ہونے اور
طبی امداد میسر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کے والد کو وہیں ایک کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس علاقے پر باغیوں نے قبضہ کر لیا۔ باغیوں نے وہاں ہر طرف سرچنگ کی، کوئی شخص یہاں موجود تو نہیں۔ اس دوران ایک باغی کمرے تک بھی آیا جہاں کہتے ہیں یہ حمید صاحب موجود تھے، لیکن لیٹے ہوئے تھے اور والد صاحب کو مردہ سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں کھڑکی کے بالکل نیچے لیٹا ہوا تھا اور کھڑکی سے گولیاں آتی تھیں اور سامنے والی دیوار پر جا لگتی تھیں۔ اس کے بعد چند جاننے والے لوگوں سے رابطہ ہوا، کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے تو انہوں نے والد صاحب کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ خلافت سے بھی ان کا بے حد عقیدت اور محبت کا اور پیار کا تعلق تھا۔ بڑے سادہ اور ملنسار انسان تھے، جو بھی خطبات میں کہا جاتا خلیفہ وقت کی ہر بات پر لبیک کہنے والے تھے، کسی تعویل کے قائل نہیں تھے، اور جو کوئی تعویل کرتا تھا کہ یہ مطلب ہے، یہ منشا ہے، تو وہ بڑے ناراض ہوا کرتے تھے۔ پھر عہدیداران اور مربیان کا خود بھی ادب کرتے تھے، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں ثور الحمد ایک تنظیم میں تھا، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر تم نے عہدیدار اور منصب اطفال کی بات نہیں ماننی، کسی بات کو اختلاف کیا ہوگا انہوں نے، تو عہدہ چھوڑ دو۔ اور کہتے تھے کہ نظام جماعت اور خلافت ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کی بات مانو اور ایک کی نہ مانو۔ دوسروں کی مدد کرنا اور برموقع اصلاح کرنا آپ کا خاص وصف تھا، یہاں تک کہ اگر آپ کسی اصلاح کرتے اور ناراض ہو جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور اگر اصلاح ہو جاتی تو اس کے بعد اس کی حوصلہ افزائی کرتے، کہتے کہ میرا مقصد صرف اصلاح کرنا تھا۔ لکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ زندگی میں آسائش ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے ہمیشہ وقف کو ترجیح دی۔ آخری عمر میں کہتے ہیں میں نے بھی والد صاحب کو کہا باتوں باتوں میں کہ ڈنمارک میرے سے پاس آ جائیں، تو بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے سال وقف نہیں کیے، زندگی وقف کی ہے، اور میرا سب کچھ وقف کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ ان کی بیٹی حافظہ حسن آرا کہتی ہیں کہ میرے والد بےحد مہربان، شفیق، مہمان نواز اور خدا ترس تھے، دعاؤں کا ایک خزانہ تھے۔ ایک خاص نمایاں وصف خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ تھا، اور اس کے بعد خلافت سے محبت نمایاں وصف تھا۔ خلافت سے ہر ایک رشتے سے بڑھ کر ایک خاص محبت کا انداز تھا۔ ہر وقت سوچ کا محور اور بات کا آغاز اور اختتام صرف اور صرف خلافت اور خلیفہ وقت سے محبت کی تلقین کرتے رہنا تھا۔ کہتے یہاں بھی کبھی آتے تھے یو کے میں، تو جب میں بعض دفعہ جذبات سے مغلوب ہو کے اپنا اظہار کرتی تو کہا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام رشتے فانی ہیں، اپنا صرف خدا سے رشتہ مضبوط رکھو، تم باقی سب رشتے چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ قائم رہنے والی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ خلافت سے مضبوط رکھو تعلق اپنا۔ انتہائی سادہ طبیعت کے انسان تھے، ہر وقت یہی کہا کرتے تھے کہ میں ایک وقف زندگی ہوں، میری ساری زندگی وقف ہے، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آخر وقت تک وقف نبھاؤں۔ حافظ خالد افتخار صاحب ناظم مال وقف حدیث جو لکھتے ہیں کہ مجھے عبدالحمید خان صاحب کے ساتھ تقریباً 20 سال کام کرنے کا موقع ملا، اور ہمیشہ ایک حقیقی وقف زندگی کا ان کا کردار رہا ہے۔ عمر اور تجربے کے لحاظ سے کہتے ہیں مجھ سے بڑے تھے، لیکن اطاعت خلافت اور نظام جماعت کے انتہا درجہ کے پابند ہونے کے باعث کبھی بھی اپنی سینیورٹی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ نائب تھے ان کے، بے لوث اور بے نفس ہو کر کہتے ہیں خاکسار کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ سمجھانے اور چندے کی تحریک کرنے کا انداز بہت عمدہ تھا۔ نئے آنے والے کارکنان اور مربیان اور معلمین کو حکمت کے ساتھ کام کرنے کا انداز سمجھایا کرتے تھے، اپنے مفوضہ فرائض مکمل اطاعت کے ساتھ ادا کرتے، صاحب الرائے تھے۔ خدمت کا رنگ ان گو کے خاموش تھا اور بے نفس تھا، لیکن 30 سال سے زائد عرصہ وقف جدید نے
ان سے بہت فائدہ حاصل کیا۔ آخری چند سالوں میں بعض اوقات صحت خراب ہو جاتی، بچے بیرون ملک تھے، کبھی کبھار اگر کسی نے اظہار کر دیا کہ کسی بچے کے پاس چلے جائیں تو بہت جذباتی ہو کر جواب دیتے تھے کہ میں نے زندگی وقف کی ہے اور آخری وقت تک خدمت کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بھی دی کہ اس عہد کو انہوں نے آخر وقت تک نبھایا۔ مربی سلسلہ نظامت مال میں مبشر احمد صاحب کہتے ہیں کہ 2013 میں وقف جدید میں مال کے شعبے میں میرا تقرر ہوا۔ عبدالحمید خان صاحب نے بنیادی 2 نصائح کیں کہ ان دونوں کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لو۔ پہلی یہ کہ تمام برکتوں کا منبع خلافت ہے، ہر صورت ہر حالت میں خلافت سے وفا کرنی ہے۔ دوسری یہ کہ کام میں سستی اگر ہو جائے تو وہ تو صرف نظر ہو جاتی ہے، مگر غلط بیانی اور جھوٹ کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ کبھی غلط بیانی نہیں کرنی اور جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا یہ 2 اصول پلے باندھ لو، اور یہ تو خاص ہے ہی ہے ہمارا ہر ایک کا اس پہ ایمان اور یقین کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہنا اور دعا کرتے رہنا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ دورہ جات کے دوران ان کے ساتھ میں رہا، بار بار یہی تاکید کرتے کہ تحریک کرتے ہوئے اس فرد کو وقف جدید کی اہمیت اور ضرورت سے اس قدر آگاہ کرنا چاہیے کہ اسے قربانی کرنے میں کوئی انقباض نہ رہے۔ صرف پیسے نہیں مانگنے بلکہ چندے کی اہمیت اس کے دل میں ڈالنی ہے، جماعت کا درد اس میں پیدا کرنا ہے، اور پھر اس سے اس کی حیثیت کے مطابق مانگنا ہے، اور پھر کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کام سلسلے کی خدمت کرنا اور سلسلے کے لیے مدد لینا ہے۔ جماعتی املاک کا خیال رکھتے، تاکید کرتے کہ چندے احباب جماعت قربانیوں کے نتیجے میں اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو خرچ کرنے میں، چندوں کو خرچ کرنے میں، اخراجات کرنے میں ہمیں اسراف سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جو ضرورت ہے وہ ضرور لیں، مگر ضرورت سے زائد خرچ نہ کریں۔ کہتے تھے میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا ہوا ہے کہ جب تک تم جماعت کے وفادار ہو تم میرے بیٹے ہو، باقی میرا تم سے کوئی تعلق یا مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی نیکیاں بھی ان کی اولاد میں جاری رکھے۔ اگلا ذکر ہے جو جنازہ ہوگا وہ نصرت جہاں احمد صاحبہ اہلیہ مکرمہ مبشر احمد صاحب مربی سلسلہ ہیں امریکہ میں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ اپنے خاوند مکرمہ مبشر احمد صاحب اور 3 بچوں کے ہمراہ 1972 میں امریکہ منتقل ہو گئیں۔ واشنگٹن میں سکونت اختیار کی۔ 1988 میں امریکہ میں آپ کے خاوند نے وقف زندگی کرنے کی توفیق پائی، اور مرحومہ نے تمام عمر بہت سادگی اور شکر گزاری کے ساتھ بسر کی۔ ان کو جب وقف کیا ان کے خاوند نے بشر صاحب نے، تو ان سے مربی کا کام سرانجام دے رہے ہیں۔ بہت سادگی اور شکر گزاری کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ مرحومہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، باقاعدہ چندوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی، خلافت کے ساتھ بہت عشق کا تعلق۔ 1977 سے 2007 تک لجنہ میں اللہ میں مختلف حیثیت سے خدمت کی توفیق ملی۔ لوکل نائب صدر، لوکل صدر، ریجنل صدر وغیرہ رہیں۔ اسلام احمدیت کے پھیلانے کے لیے بہت محنت اور لگن سے تبلیغی پروگرام ترتیب دیے۔ لجنہ اور ناصرات کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا۔ اپنے بچوں کی تربیت بھی دینی اور رنگ میں بہتر کی، اسی طرح دنیاوی تعلیم کی طرف بھی توجہ دلوائی۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں شامل ہیں۔ مرحومہ کے 4 بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے فعال ممبر ہیں، خدمت دین کی توفیق بھی پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی دعاؤں اور نیکیوں کو وارث بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.